بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے ہیڈ اینڈ ٹریئر میں آپ کو خوش آمدید ہے. پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو پاکستان کے میجر ایشوز ہیں، جس میں ٹیکنالوجیکل ایشوز ہے، سوشل ہے، ہیلتھ ہے. تو اس پہ ہم مختلف ایشوز پہ بات کر کے پچھلے کچھ سالوں سے ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اور بچوں میں خاص طور کے اوپر تو تھیلیسیمیا کا چل رہا ہے. اس کا علاج اور مشکل بھی ہے. ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں، کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ آج کا ہمارا خاص پروگرام ہے. اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں سجاد احمد چیمہ صاحب کو، جو ڈائریکٹر ہے نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو سر. آپ اس طرف آئے کیسے، یہ سفر کیسے سٹارٹ ہوا؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، مجھے دعوت دی. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں شروع سے ہی گھر سے ایسی تھی کہ میں ویلفیئر سوشل کرنے کی. جی جی. اس کے بیک گراؤنڈ میں میرے فیملی میں سیاست بھی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا. تو مجھے بھی جو ہے نا خوبی میرے میں بھی پیدا کی کرنا. تو اسی حوالے سے لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے کہ جو ہے نا یہ اگر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے تو یہ نور تھیلیسیمیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے سیاست کی بات کی تو بالکل کوئی تعلق تو نہیں؟ نہیں کیونکہ وہ بھی وہاں پہ ان کی مشہور خدمت عوام کی کچھ بھی ہو، وہ خدمت عوام کا دل جیتنا ہے تو ووٹ آپ کے بن جاتے ہیں. تو آپ کا تعلق فیصل آباد سے؟ میرا گوجرا سے. اچھا، گوجرا سے. جی. تو پھر آپ نے ہاکی نہیں کھیلی؟ نہیں، ہاکی کھیلی تھی. شہباز سینئر بھی فیصل آباد میں جب تھے تو یہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت کھیلتا ہوتا تھا، لیکن پراپر ہماری ہاکی ٹیم 90% تو گوجرا سے. جی ایسے ہی ہے. ہر جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں اس میں 5-6 لڑکے گوجرا سے ہمیشہ رہے ہیں. اچھا، ہم تھیلیسیمیا پہ واپس آتے ہیں. جی. تو آپ نے 8 سال پہلے 2015 میں سٹارٹ لیا، تو کس سے انسپائر ہو کے آپ نے یہ سٹارٹ لیا؟ بالکل بڑا اچھا کویسچن ہے. میں نے سندس فاؤنڈیشن سے انسپائر ہو کے جو ہے نا یہ قدم اٹھایا. منو بھائی سے. منو بھائی کا نام تو بہت بڑا ہے. جی. سندس فاؤنڈیشن نے بہت کام کیا ہے اس پہ. تو آپ نے اس پہ اکیلے ہی ایک پروگرام سٹارٹ کیا یا؟ نہیں، اکیلے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی. دوست ہوں، ٹیم ہو تو پھر ہی کام چل سکتا. اکیلا تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو بچوں میں آپ نے کیا، اسپیشلی بچوں میں اس طرح کے ایشوز کیوں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بچے کا قصور تو نہیں ہوتا نا، یہ اسپیشلی جو تھیلیسیمیا ہے یہ تو موراثی مرض ہے، پیرنٹ سے بچے میں جو منتقل ہوتی ہے. اگر دونوں پیرنٹس میجر کے ہوں گے تو بچہ جو تھیلیسیمیا میجر کے ہیں تو بچہ بھی جو ہے نا وہ تھیلیسیمیا کا پیدا ہوگا. تو فیملی میرج کی وجہ سے تو یہ ایشو نہیں آتا؟ ایک وجہ فیملی میرج بھی ہے، کزن میرجز بھی ہے. لیکن کزن میرجز کے ہٹ کے اگر دونوں میل فیمیل دونوں اگر تھیلیسیمیا میجر ہیں تو پھر ان کا بچہ بھی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ تھیلیسیمیا میجر ہی پیدا ہوگا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو سندس فاؤنڈیشن نے تو اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. آپ کو بھی 8 سال ہوئے ہیں، تو کہاں تک پہنچے ہیں ابھی تک آپ کا سفر؟ اللہ کا شکر ہے. جس طرح فاطمید بہت پرانی ہے، سندس فاؤنڈیشن بہت پرانی ہے، 22-25 سال ہو گئے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے. تو اس وقت لاہور میں ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ 3 نمبر ہے. ہم 3 نمبر پہ جو ہے نا اس وقت کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس فیسلٹی بھی ان سے لیول پہ ہی ہے. جو فیسلٹیز ان کے پاس ہیں وہی فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں. جس طرح وہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں ہے. فاطمی تو بہت پرانی ہے. جی وہ بھی پرانی ہے، وہ بھی 25 سال اس کو بھی ہو گئے. بالکل. جی. ان کا تو کام پیور بلڈ ڈونیشن کرنا؟ نہیں وہ بھی تھیلیسیمیا پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. تو تھیلیسیمیا میں بچوں کو ایشو کیا ہوتا ہے؟ تھیلیسیمیا میں ان کا اپنا انفارچونیٹلی بلڈ جو ہے نا خون اپنا نہیں بنتا. بالکل.
تو اس وجہ سے وہ دوسروں کے خون پہ جو ہے نا ہمیشہ ہی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے ان کی ایج پہ کہ وہ کتنی ایج ہے, اس حساب سے ان کو ٹرانسفیوژن چاہیے ہوتی ہے. جو کچھ بچے چھوٹے ہیں ان کو 15 دن بعد چاہیے ہوتی ہے, جو بڑے بچے ہیں ان کو 10 دن بعد چاہیے ہوتی ہے. تو فار لائف ان کے لیے جو ہے. جی بالکل. یہ انفارچونیٹلی یہ ایسی بیماری ہے, یہ پیدا ہونے سے لے کے آخری سانس تک بچے نے جو ہے نا اس کا اپنا کیونکہ بلڈ بنتا نہیں ہے, تو اگر وہ آخری دم تک اس نے یہ بلڈ لگوانا ہے. اگر وہ درمیان میں کوئی 3-4 ہفتے اسکپ کرے گا تو وہ پھر نارمل بچہ نہیں رہے گا, پھر وہ نارملٹی آ جائے گی, اس کی ایکٹیویٹیز دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہوگی, وہ سست ہوگا, وہ دوڑ باغ دوڑ میں اور کھیل کود میں اور اسٹڈی میں جو ہے نا وہ اسکول جا کے بھی سست ہوگا. تو اس طرح جو ہے نا اس تھیلیسیمیا کے لیے ضروری ہے جو ہے نا بلڈ ٹائم پہ لگے. میرے ایک دوست کے بیٹے کو ہوا تھا اور اس وقت اس کی ایج تقریباً 11-12 سال تھی. تو اس کا ویٹ ایک تو بڑھ گیا تھا کہ نارمل ویٹ, اس باڈی میں سویلنگ ہو گئی تھی اور تقریباً ہر 10-15 دن بعد اس کو یہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی تھی, لیکن وہ لکی رہا کہ 3 سال بعد اس کا ٹھیک ہو گیا. بالکل آپ نے جو ہے نا صحیح کہا. اس میں باڈی میں چینجز آ جاتی ہیں, کچھ کے فیس میں چینجز آ جاتی ہیں, کچھ کے باڈی میں چینجز آ جاتی ہیں, لیکن اس میں ٹھیک ہونے والا جو ہے نا وہ آج تک سنا نہیں ہے, کیونکہ اس کا ایک ہی علاج ہے, وہ بون میرو ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ اگر ہوگا تو بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں بھی 100% چانسز نہیں ہے, اس میں بھی 100 سے کم ہی چانسز ہیں. وہ بھی اگر بہت ہی قریبی آپ کا بلڈ جو ہے نا بہن بھائی یا فادر مدر آپ کو ڈونیٹ کرے تو پھر اس کے نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کے لیے ہم نے MH ملٹری ہاسپٹل جو اسلام آباد میں وہاں رابطہ کیا, پتہ چلا تھا کہ وہاں فیسلٹی ہے بون میرو کی. تو وہاں لے جا کے اس کے مختلف ٹیسٹ ہوئے تھے اور اس کی بہن کے بھی. اس وقت یہی تھا کہ بہن اس کو جو ہے نا بون میرو واحد آپشن وہی ہے. لیکن جب فائنل سٹیج پہ پہنچا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی ضرورت نہیں, ابھی اس کو ویٹ سٹیج میں رکھیں, اس میں کچھ امپروومنٹ ان کو نظر آ رہی ہے. اور اس میں میں کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں کہ وہ بہت لکی بچہ ہے کہ جس کو بغیر بون میرو ٹرانسپلانٹ وہ ہیلدی ہو گیا ہے, تو وہ آئی تھنک ہی از لکی چائلڈ. بالکل. اب وہ تو گریجویشن کر چکا ہوا ہے, اب نوکری کی طرف جا رہا ہے. جی وہ بالکل لکی چائلڈ ہے وہ. بالکل. تو اس میں اور کس طرح کے ایشوز آتے ہیں, سوشل ایشوز کیا آتے ہیں؟ سوشل ایشوز ایز سچ کوئی نہیں آتے. اس میں فیملی کے اوپر تو پریشر آتا ہے. فیملی کے پریشر ہوتا ہے. وہ فیملی آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں جو ہے نا کوئی مذہبی لحاظ سے بھی اور ادھر ادھر جو ہے نا یہ تھوڑے بہت ایشوز آتے ہیں, لیکن ویسے دم درود کی طرف میں نے تو ویسے جتنے میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں بچے کو لے کے, تو میں تو ہر ایک کا پرسنلی انٹرویو کرتا ہوں. میں نے ویسے اس طرح کا جو ہے نا وہ, کیونکہ میرے دوست کا جب یہ ایشو ہوا تھا تو وہ اس حد تک بھی گئے تھے. 2006 میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی, لیکن اب 2023 ہے, اب اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اب جو بچے نئے جو بچے جو آ رہے ہیں پیرنٹس لے کے آ رہے ہیں, ان میں ڈیفینیٹلی تھوڑی بہت اویئرنیس ہوتی ہے, تو وہ پھر اس لیے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو پیرنٹس کا جب آپ انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی ان سے کویشچن ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کزن میرجز تو نہیں ہے. اگر کزن میرجز نہیں ہے تو پھر وہ اگر تھی ان کی آؤٹ سائڈ آف دا فیملی تھی, تو اس میں انہوں نے جو ہے نا دونوں نے کوئی ٹیسٹ کروایا یا نہیں کروایا. اگر نہیں کروایا تو پھر ابھی جو ہے نا ان کی فیملی میں جو ہے نا وہ پیرنٹ سائڈ مدر سائڈ پہ بھی اور فادر سائڈ پہ بھی وہ بہت ضروری ان کے جو ہے نا وہ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اگر نارمل 100 بندوں کا ٹیسٹ کریں گے تو اس میں وہ ریشو نہیں ہے. اگر آپ تھیلیسیمیا کی فیملی کے 100 بندوں کا کریں گے تو اس میں 40% ریشو زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے جو فیملی ٹیسٹ والی بات کی. ہمارے ہاں انفارچونیٹ ہے, شادی سے پہلے بیسیکلی دونوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, دونوں کی فیملیز کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, صرف جو میل اور فیمیل ہے انہی کا نہیں ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں تو یہ ٹیسٹ کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں. دیکھیں سر, جس طرح ایران ہے, ٹرکی ہے, نیپال ہے, اور بہت سارے کوئی 20 کے قریب کنٹریز ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے نا 15-20 سال پہلے ہی انہوں نے
یہ اقدام اٹھا لیا تھا اور اب وہ تھیلیسیمیا فری ہو چکے ہیں. تو ہمارا بھی مقصد ہے کہ پاکستان کو تھیلیسیمیا فری بنایا جائے. اور تھیلیسیمیا فری بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں ایک کالم ہونا چاہیے جس میں وہ جو بالکل بلڈ رپورٹ جو ہے بلڈ رپورٹ اس میں جو ہے نا وہ کالم ہونا چاہیے. جو بھی نکاح پڑھا رہا ہے مولوی صاحب ان کو یہ جو ہے نا میک شور کرنا چاہیے کہ کسی اتھینٹیکیٹڈ جو لیب ہے اس کی رپورٹ وہ دیکھ کے تو پھر وہ نکاح پڑھائیں. یہ رپورٹ ساتھ لگی ہو اٹیچ کی وہ اگر وہ ہو جائے تو زیادہ اچھا, لیکن کم از کم وہ کالم میں اگر آ جائے تو اس سے جو ہے نا آپ اگلے جو ہے نا اگر آج بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر بھی کم از یہ کم واحد حل ہے, اس کے بغیر کوئی نہیں کم از کم 25 سال لگیں گے پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کرنے کے لیے کم از کم. کیونکہ جو آج بچہ پیدا ہو گیا ہے اس نے 30-40 سال 35 سال اس نے لائف اس کی جو ہے نا میکسیمم تھیلیسیمیا کے بچے کی. تو اتنے سال تو پاکستان تھیلیسیمیا فری ہو نہیں سکتا اگر آج بھی اس کو ہم جو ہے نا امپلیمنٹ کریں گے. نہیں, آپ نے یہ جو بات کی ہے تھیلیسیمیا فری کرنے کے لیے, اب بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیرنٹس کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ جب تک نہیں ہوں گے تو تھیلیسیمیا اور تو ایشوز کے اوپر جو ہے نا کہ ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے, ویکسینیشن کے تھرو آپ فری کر لیتے ہیں. تو جیسے ٹی بی کے پوائنٹ آف ویو سے اب پاکستان آلموسٹ فری ہے اس میں. جی بالکل جو کہ کسی زمانے میں 99% فری ہے. بالکل. اور آج سے مطلب میں 20 سال پہلے چلا جاؤں ہاں جی تو اس میں بہت زیادہ ریشو تھی, بہت زیادہ ریشو تھی, کیونکہ اس وقت اس پہ میں نے کافی اس پہ ریسرچ کی. جی تو میرے دوست نے پلمنالوجسٹ بنا تھا, اس نے اسپیشلائزیشن کی تھی, ڈاکٹر خالد بعید ہیں, وہ جناح ہاسپٹل میں پروفیسر تھے. تو تب اس کے اوپر کافی زیادہ پھر اس کے اوپر گورنمنٹ نے ظاہر ہے کافی کام کیا. اگر میں دیکھتا ہوں تو اپنے بچپن میں دیکھوں تو اس وقت بھی اس پہ ٹائیفائڈ پہ چل رہی تھی کمپین بہت, لیکن امپلیمنٹ پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ہے کسی بھی چیز کے وہ امپلیمنٹیشن کا. اچھا, اس میں جو ہے نا میں نے جب بھی مجھے موقع ملا ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا یا میرے سینٹر میں کوئی منسٹر کو وی آئی پی آیا ہے تو ٹی وی نے انٹرویو کیا تو میں نے سب سے زیادہ زور جو دیا نا وہ جب تک گورنمنٹ اپنے لیول پہ اس کی جو ہے نا وہ کمپین نہیں رن کرے گی, جو آپ کی ہے ڈیجیٹل ٹی وی ہو گیا, آپ کی جو پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, جب تک اس پہ جس طرح پولیو کی چلتی ہے, پولیو کی مہم چلتی, بالکل جس طرح ڈینگی کی مہم چلتی ہے, اس طرح اگر نہیں چلائیں گے تو اس وقت تک پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہو سکتی. کسی بھی چینل پہ تھیلیسیمیا کے اوپر کسی بھی قسم کی ڈینگی کا سیزن آتا ہے تو آپ کو پورے لاہور میں جو ہے نا ہر پول پہ فلیکسز نظر آتی ہیں. جون سا چینل کھولیں آپ کو ڈینگی کا وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے, ایڈ چل رہا ہوتا ہے. جو مرضی اخبار اٹھا لیں آپ کو ہر اخبار میں جو ہے نا وہ ڈینگی کی ایڈ آپ کو نظر آئے گی. اسی طرح پولیو کا جب آتا ہے ویکسین لگانے کا جب ہونی ہوتی تو اس وقت بھی پورے پاکستان میں پرنٹ الیکٹرانک دونوں پہ چل رہی ہے. اور دوسرا یہ جو سٹیمر وغیرہ بھی جو ہے نا وہ ہر سٹی میں لگتے ہیں. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے. میں نے اس میں ایک میٹنگ میں اپنی میڈم منسٹر جو ہے یاسمین راشد صاحب کو بھی کہا تھا, ریکویسٹ کی تھی, بلکہ 2 دفعہ مختلف میٹنگ میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا. میں نے کہا پولیو کی تو ہوتی ہے, ڈینگی کی تو جو ہے نا وہ نہیں, وہ ڈینگی کی تو آپ کی اپنی جو ہے نا وہ فنڈنگ ہے. تو اس میں سے اگر آپ کوئی 10-20-25% بھی فنڈنگ آپ اس میں تھیلیسیمیا کی پروموشن پہ لگا دیں تو اس پہ بہت زیادہ اویئرنیس پیدا ہوتا ہے جو ہے نا لوگوں تک پہنچے گی. ہم اپنے طور پہ سوشل میڈیا پہ جتنا جو ہماری فیس بک ہے یا انسٹا ہے, دوسرا ہمارا یوٹیوب چینل ہے نور تھیلیسیمیا کا, اس کے ذریعے ہم جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں, کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. وہ تو آپ کی انڈیویجول لیول, وہ انڈیویجول لیول پہ ہے. یہ فاطمی دالوں نے کر لی یا سارے کر رہے ہیں, لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہو سکتی جب تک گورنمنٹ کی جب تک انوالومنٹ نہیں. اور ہمارے انفارچونیٹ ہے کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ تب آتی جب باہر سے فنڈنگ آتی. اور میں کہتا ہوں کہ جتنا اس پہ جو ہے نا جتنا ایکسپینسو علاج ہے نا, یہ اگر 1 سال اس کے جتنا علاج ایکسپینسو ہے اس کے آدھے سے آدھے کا بھی اگر گورنمنٹ 2-3 سال اس کی کمپین تھیلیسیمیا
کی اویئرنیس کی چلا دے تو میرا خیال ہے جو ہے کافی فرق پڑے گا. کافی فرق پڑے گا. پرابلم وہی آتی ہے کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں کر سکی تو کس نے پھر کرنا ہے؟ یہ بالکل آپ نے بہت اچھا آپ نے کہا کہ اگر وہ نہیں سے تو منسٹر بہتر کسی کو نہیں نا پتا، وہ ڈاکٹر تھی. اور میڈم پاکستان میں تھیلیسیمیا یا تھیلیسیمیا کی اویئرنیس لانے والی ہی میڈم ڈاکٹر یاسمین یاسمین راشد. کیونکہ اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ یو کے سے پاکستان آئی تھیں تو وہ تھیلیسیمیا کا انہوں نے ادھر کوئی پروجیکٹ جو ہے نا کیا تھا تو وہ یہ لے کے آئی تھی. تو یہاں پہ وہ بھی سمجھتی تھی کہ پاکستان میں تو تھیلیسیمیا کا مریض ہی کوئی نہیں ہے. تو جب انہوں نے ورکنگ شروع کی تو یہاں پہ تو پھر وہ حیران رہ گئی کہ اتنے تھیلیسیمیا کے مریض. ابھی کرنٹ ڈیٹا کتنا ہے؟ 500 کے قریب تو آپ کے پاس ہے میرا خیال. 1 لاکھ تو رجسٹرڈ مریض ہیں. 1 لاکھ یہ کافی سال پہلوں کا ڈیٹا ہے, یہ کرنٹ ڈیٹا نہیں ہے. رائٹ. تو جو کوئی جو اس کے کیریئر ہیں وہ تو کروڑوں میں ہیں. جو کیریئر ہیں کوئی اصل ایشو کیریئر 2 کروڑ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ جو کیریئر ہے. اور وہ لیکن جو رجسٹرڈ مریض ہیں وہ 1 لاکھ ہیں پورے پاکستان مختلف این جی اوز میں. اور وہ بھی پرانا ڈیٹا ہے. ابھی کرنٹ ڈیٹا کی طرف جائیں گے تو زیادہ ہوگا. تو اس میں پنجاب جو پریونشن تھیلیسیمیا کا ایک ہے وہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, بڑا اچھا گنگا رام میں کام کر رہا ہے. اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. وہ گھر گھر جا کے وہ موٹر سائیکل پہ ان کا نمائندہ گھر جاتا ہے, وہاں سے سیمپل لیتا ہے, سیمپل لے کے وہ پھر آ کے وہ اپنی پوری اسکریننگ کرتے ہیں. پھر اگر وہ تھیلیسیمیا کا ہو مریض پھر اس کی پوری فیملی کا کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں, جو بچے ہیں تھیلیسیمیا کے ان کے پیرنٹس ہیں, ان کی فیملیز کا ہمارے ساتھ مل کے ہم نے ان کی فیملیز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا. ان کو ریکویسٹ کی, بڑی دفعہ ان کو ریکویسٹ کی. پھر ایک دفعہ پروگرام بنا, جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ وہ 2-4 کے علاوہ زیادہ بندے ہی نہیں تھے. پھر دوبارہ پروگرام, پھر دوبارہ, اس طرح بڑی محنت کے ساتھ جو ہے نا یہ فیملیز کو اکٹھا کر کے تو ان کی اسکریننگ جو ہے. نہیں, یہ گنگا رام والی آپ نے بالکل صحیح بات کی. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو دوست میرا اس کے بیٹے کا بھی گنگا رام سے سارا ہوا تھا. جی 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 اچھا کام کر رہے ہیں. تب ہم جاتے رہے تھے ہاسپٹل, جب جا کے وہاں پتا چلا کہ کتنا رش ہے اور کتنا زیادہ لوڈ ہے گنگا رام کے اوپر. تو اس وقت میری ایک جاننے والی ڈاکٹر ہے جو وہاں انچارج بھی ہیں. اچھا جس کی, تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. تو جو کیریئر آپ نے کہا تقریباً 2 کروڑ کے قریب کیریئر ہیں, تو بیسیکلی گورنمنٹ کو ان پہ فوکس کرنا چاہیے. وہی جیسے میں نے کہا نا کہ ہم 1 بائی 1 تو فوکس کر نہیں سکتے. بالکل, بہت مشکل ہے. سب سے آسان تو یہی ہے کہ اگر ایک تھیلیسیمیا کا آپ کو پتہ چل گیا تو اس فیملی کا کم از کم پوری فیملی کا کرنا, پوری فیملی کا جو ہے نا ہونا چاہیے. تو آٹومیٹکلی اگر 1 لاکھ پیشنٹ ہے کرنٹلی, جی جی جی, تو وہ اگر 1 لاکھ فیملی کا کریں گے, 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ ہو جائے گی. مرد کی علیحدہ, عورت کی علیحدہ, یعنی کہ میاں کی علیحدہ, بیوی کی علیحدہ. تو 2 لاکھ فیملی ممبرس, 2 لاکھ فیملیاں ہو گئی. بالکل 2 لاکھ فیملیاں. اس سے آگے ان کے ماموں چاچو سارے جتنے بھی ہیں وہ سب کی اگر کریں گے تو یہ لاکھوں میں جو ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. پوری فیملی آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا, پوری فیملی کو لینا پڑے گا, پوری فیملی کو لینا پڑے گا. وہ تو آٹومیٹکلی کروڑوں میں چلی جائے, کروڑوں میں چلے گی. پھر اس سے پھر آپ کو جو ہے نا صحیح اندازہ ہوگا کہ کتنے جو ہے نا تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں. لیکن اس کے لیے بہت جو ہے نا بہت مین پاور بھی, بہت ساری جو ہے نا فنڈ بھی درکار ہے, مین پاور بھی. اس کی باہر سے فنڈنگ کیوں نہیں ہوتی؟ میرا خیال گورنمنٹ نے کوشش نہیں کی ہے. گورنمنٹ اگر, ہم تو نہیں کر سکتے نا. بالکل, یہ تو گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے نا. جس طرح جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کریں گے اس کو, کسی کو بتائیں گے تو پھر ہی ہے. بالکل ٹھیک. میں آپ کی بات سے اب سوچ رہا ہوں کہ کرنٹ جو ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر جوید اکرم, جی جی جی, کسی دن ان کے ساتھ سیشن رکھیں. جی بالکل رکھنا چاہیے. بالکل وہ کیونکہ ہیلتھ منسٹر ہیں. ہاں جی. تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اس میں بھی اور اس میں بھی انٹرم گورنمنٹ ہے, اس میں بھی, اور انفارمیشن منسٹر جو ہے نا وہ بڑا جو ہے افیکٹو, کیونکہ ساری تو اس کے یہ جو ریلیٹڈ کمپین ریلیٹڈ تو سارے انہی کے انڈر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جی ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. جی تو چیمہ صاحب بریک کے بعد ہم دوبارہ. جی ناظرین, بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کے بعد آ کے ہم یہیں سے پروگرام کا آغاز کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक जी चीमा साहब. थैलेसीमिया पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें रिक्वायर्ड है बेसिकली. एक इसमें रिक्वायर्ड है और एक ब्लड कैंसर हो तो उसमें भी जी जी रिक्वायर्ड होती है. बिल्कुल उसमें भी लेकिन उसमें तो साल में एक दफ़ा जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है. नहीं नहीं उसमें हमारे पास पेशेंट आते हैं एचबी कम होता है उनका तो उनको एज जैसे डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया होता है तो वो उनको 2 हफ्ते बाद भी कई दफ़ा उनको हफ्ते बाद भी जो है ना रिक्वायर्ड होती है. तो थैलेसीमिया के पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जी जी तो एक पेशेंट को अगर हम महीने में फॉर एग्जांपल हम 2 दफ़ा ले लेते हैं तो साल में जो है ऑटोमेटिकली 24 दफ़ा जी जी एक पेशेंट की. तो 1 लाख अगर पेशेंट है तो ये बात कहाँ पे जा पहुंची. ये तकरीबन आपके कोई 25-30 लाख के बैग जो है ना बिल्कुल बन जाते हैं. तो इतना ब्लड कलेक्शन कैसे होता है. बहुत अच्छा सवाल किया. सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कलेक्शन. अभी जिस तरह समर चल रहा है छुट्टियां हैं स्कूलों में भी कॉलेजों में भी यूनिवर्सिटीज में भी तो ये जो 2.5-3 महीने होते हैं ये बहुत मुश्किल टाइम होता है. बल्कि उसके बाद भी जब ये अगस्त में ये जो नए एडमिशन होते हैं वो भी टाइम जो है ना लग जाता है. पूरा सितंबर ही गुजर जाता है. तो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीने बड़े मुश्किल होते हैं हमारे लिए. तो इस टाइम पे जो है ना हम फैक्ट्रीज में भी जाते हैं उनसे भी इल्तिजा करते हैं. मार्केटों में भी जाते हैं जिस तरह ये हॉल रोड है जिस तरह टेलीफोन वाली वो मोबाइल वाली मार्केट है और दूसरी जितनी मार्केटें हैं सदीक ट्रेड सेंटर में भी हम करते हैं बहुत सारी जगहों पे. इसमें जो पिछले कोरोना जब से शुरू हुआ था तो उस टाइम पे दावत इस्लामी ने हमारे साथ बहुत तावन किया था. राइट. तो हम दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास कादरी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं. उन्होंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा बैग डोनेट किए थे कोरोना के 2 सालों में. बहुत ज़बरदस्त. कोरोना के 2 सालों में. तो अभी भी जब वो मुश्किल पड़ती है तो हमें वो हमारा साथ देते हैं. तो अभी ये जो गर्मियों की छुट्टियां इसमें भी वो हमारा साथ देते हैं. तो जमात इस्लामी की अल-खिदमत फाउंडेशन भी जमात इस्लामी भी उनसे भी हमने एक रिक्वेस्ट की है. अभी रिसेंटली भी रिक्वेस्ट किया कि हमें बहुत अशद ज़रूरत है तो हमारे साथ तावन किए. उन्होंने भी वादा किया है. फरीद पराचा साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि हम जो मुमकिन मदद हो सकती है आपकी करेंगे. बिल्कुल. मैं कराची में जब था तो कराची में भी जो आपने मार्केटों वाली बात की तो वहाँ मैंने फातमीद आलों के बहुत इस तरह के प्रोग्राम देखे थे. मुख्तलिफ मार्केटों में वो ब्लड कलेक्शन यूनिट बनाते थे कैंपेन चलाते थे. तो यहाँ आपने बता दिया कि जी ऐसा होता है लेकिन रिलेटिवली मुझे लाहौर में बहुत कम ये चीज़ नज़र आती है. सर इसमें ऐसे है कि पूरे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वॉलंटियर ब्लड देने वाले 1% लोग हैं. इससे ज़्यादा नहीं है. तो ये बहुत ही स्ट्रेंज और अनफॉर्चुनेट है. इसके लिए भी मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं. मैंने एक दफ़ा एक मिनिस्टर आए थे हमारे सेंटर में विजिट के लिए. उनको भी मैंने पिछले दिनों भी एक जगह पे मैंने कहा कि कम से कम गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए कि साल में एक दफ़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है ना अगर ब्लड दे दे तो किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है ना स्ट्रगल करने की. किसी फाउंडेशन को किसी हॉस्पिटल को या किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के करने की है. जब तक गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेगी उस वक्त तक हमारे तरह के जो आम फाउंडेशन वाले हैं वो स्ट्रगल ही करेंगे. आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की. स्कूलों कॉलेजेस में जो कैंपेन जब चलाई जाती है तो उसमें भी इश्यूज आते हैं. मतलब मैंने पर्सनली देखा स्पेशली फीमेल्स और स्पेशली मदर्स जो हैं जी वो रोकती हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही है. वो उसमें जो है ना पहले हम एक कंसर्न लेटर हमने बनाया हुआ है वो हम जो है ना रिक्वायरमेंट भी है वो हम पहले जो है ना वो पहले हम ना सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बिल्कुल ठीक. किसी कॉलेज में गए प्रिंसिपल से हमने परमिशन ली. बल्कि हमारा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के साथ MOU है. तो फिर हम उन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. 500 बच्चे हैं 500 लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो उनमें से जो पेरेंट्स उनको साइन कर देते हैं 30 40 50 बच्चे वो फिर जो है ना उनका फिर हम ब्लड जो है ना कलेक्शन करते हैं. राइट. कंसेंट फॉर्म के बाद होती है. हालांकि मेरा ख्याल इसमें कंसेंट तो रिक्वायर्ड होना ही नहीं चाहिए. भाई कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों की है कुछ की नहीं है रिक्वायरमेंट. तो हमने तो उनके क्योंकि हम तो ज़रूरतमंद हैं
ہم نے تو پیرنٹس ان پہ پریشر ڈالتے ہیں نا، ہم نے تو ان کے بائی لاز کے مطابق جو انہوں نے کالج نے یونیورسٹی نے بنائے ہوئے ہیں، بالکل تو ہم نے تو ان کے بائی لاز کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ ہم تو جو ہے نا نیڈی ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے. فار ایگزامپل ایک جگہ سے اگر آپ نے 100 بیگ لیے ہیں، 100 بیگ تو بعد کی بات ہے کہ 100 آپ کے پاس ڈونر آئے ہیں، تو سب کا تو چل جاتا ہے بلڈ یا اس میں بھی ایشوز آتے ہیں؟ نہیں، جو کالج یونیورسٹی کے بچے ہیں نا وہ تو ماشاءاللہ 100% ہیلدی، ان میں تو بہت کم جو ہے نا. ہم جب بھی ہمارے بلڈ کیمپ کرتے ہیں تو جب ہماری لیب میں آتا ہے بلڈ بینک میں، تو اس میں 5 ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہیپیٹائٹس بی، سی، ملیریا، سفلس، HIV، رائٹ، یہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، کرنے کے اسکریننگ کرتے ہیں. اسکریننگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے نا اسٹور کرتے ہیں، اور اس کی رپورٹ ہم ودن 3-4 ڈیز ہم ان کو جو ہے نا پرووائڈ کر دیتے ہیں کالج والوں کو. اور اس میں جو کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں ان میں بہت کم ریئر جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ پرابلم آتی ہے. ہیپیٹائٹس بہت لیکن جب ہم فیکٹریز میں یا مارکیٹوں میں کرتے ہیں اس میں یہ ریشو بہت زیادہ. وہ کیونکہ ایج فیکٹر آ جاتا ہے نا. نہیں، ایج فیکٹر نہیں، وہ ایج فیکٹر بھی ان کا جو ہے نا وہی 25-30 یا 25 سے 35 تک ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں وہ میرا خیال ہے ان ہائیجینک فوڈ اور ان ہائیجینک پانی کا سب سے بڑا جو ہے نا، پانی تو سب سے بڑی ریزن ہے. بلکہ آپ نے ایک بات ایسی کر دی کہ تقریباً 2004-05 میں ایک میں نے ریسرچ کروائی تھی، جی اور وہ گجرانوالہ ریجن تھا، اور اس میں ہیپاٹائٹس کو ہم نے میجر فوکس کیا تھا. تو 33% پاپولیشن ایٹ دیٹ ٹائم. فیصل آباد اس سے بھی آگے ہے. ہاں، فیصل آباد. اس کے بعد ہم نے کچھ اور جگہ بھی کیا تھا، فیصل آباد بھی کیا تھا. فیصل آباد میں نے تھیسس بھی کروائے تھے اس کے اوپر. لیکن پہلے تو یہ الارمنگ تھی نا. جی. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ جو بھی سروے ہوتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتا ہوں کہ سروے کے بعد اس کا جو آؤٹ کم ہے اس کے اوپر فردر ریسرچ نہیں ہوتی. بس یہ تو اب 33% تو ہو گئی جی، پاپولیشن 33% افیکٹڈ تھی. اب کیوں افیکٹڈ ہے؟ کس وجہ سے وہ بیسیکلی اس پہ کام کرنا ہے. تو میں نے اس مین کاز کو ڈھونڈ کے اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے. میں نے اس پہ جب ریسرچ کروائی تو جو آپ نے پانی والی بات کی، جی وہ اصل ریزن. بجائے کہ آپ اس کے علاج پہ پیسے لگائیں تو آپ اس کو پریونشن پہ پیسے لگائیں نا، جو اس کی کاز ہے. اگر اس کی کاز ہے پانی پہ لگائیں. اگر ان ہائیجینک فوڈ ہے، یا آپ کے جو باربر شاپ ہے، یا آپ کی جو ڈینٹل ڈاکٹر ہیں، بالکل ڈینٹل، یہ سب سے ڈینٹل ڈاکٹر بھی جو ہے نا یہ بہت اس ریسرچ میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی تھی وہ پانی تھا نمبر 1 ریزن. نمبر 2 فوڈ تھی. جی. اب پانی پہ جب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ پانی سیالکوٹ سے نہریں آتی ہیں اور کنال واٹر جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے. اس پہ جب ہم نے فردر ریسرچ کی تو ٹینریز تھی سیالکوٹ میں، اور ان ٹینریز کا پانی جو ہے نا نہروں میں جا رہا ہے. تو پھر اس پہ پابندی لگوائی تھی. تو یہ جب تک آپ کاز کو نہیں کریں گے اور اس پہ فوکس کر کے پیسے لگا کے کاز کو ختم کریں، بجائے کہ آپ کا علاج پہ لگائیں، کاز کو ختم ہی نہ کریں. وہی کاز کو ختم، جس طرح ڈینگی کی کاز کو ختم کیا گیا. جی جس طرح ڈینگی کنٹرول ہوا. پولیو کی کاز کو ختم کیا جا رہا ہے. جی ایسے ہی. تو تبھی پولیو کنٹرول ہوگا. ٹی بی کی کاز کو ختم کیا گیا، ٹی بی کنٹرول ہو گیا. تو وائرل ڈیزیزز جتنی بھی ہیں ان کی کاز کو جو ہے نا، ان کی کاز پہ ہٹ کرنا چاہیے، کاز پہ جو ہے نا ورکنگ کرنی چاہیے. اسی طرح تھیلیسیمیا کا جیسے آپ نے بتایا کہ ان تمام فیملیز کی بیسیکلی اسکریننگ ہونی چاہیے. جی اسکریننگ ہونی چاہیے. اور جو ہے نا یہ آپ کی شادی سے پہلے جو ہے وہی پریونشن بہت ضروری ہے. وہ اگر ہو جائے تو آپ کے ودن 10-15 سال میں بالکل، یعنی کہ جو بچے پیدا ہو گئے ہیں وہ تو ٹریٹ ہونے ہی ہونے ہیں، بالکل، لیکن نئے جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے. ہمارے ہاں تو ایک اور بھی شادی سے پہلے اس کے علاوہ بھی جو ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ بھی میل اور فیمیل دونوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اس پہ عزت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. اور یہ تو بہت ضروری ہیں، لیکن ہمارے تو جب تک ہم کہیں ہاسپٹل گر نہ جائیں، ہاسپٹل نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک ہم ٹیسٹ کرواتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ سال میں 40 کے بعد ایک دفعہ ٹیسٹ تو ایک دفعہ ماسٹر آپ کی جو بیسک اسکریننگ ہے، ٹیسٹ ہیں، وہ ہونے چاہیے. بالکل 5-6 ہزار کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو لازمی کروانے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ ہیلتھ وائز کہاں کھڑے. اب اس میں بھی جیسے کرونا کی بات ہم نے کی تو کرونا کے دوران بھی جو ٹیسٹ ہوتے تھے وہ پبلک
سے اس کے پیسے لیے جاتے تھے اور اس میں بھی لیبس نے بہت کمایا ہے. یہ تو دوسری طرف جبکہ کٹس جو تھی وہ ڈونیٹ ہوئی ہوئی یہ دوسری طرف ایشو چلے جائے گا. اس میں تو پوری دنیا میں جو ہے نا بہت یہ ہیلتھ سیکٹر تو جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈبل ٹرپل جو ہے نا ٹائم انہوں نے اپنی ارننگ بہت ارننگ کی. جو ہے نا بڑھا لی. جبکہ ڈونیشنز الگ تھیں. وہ تو پاکستان میں تو آیا ہی سارا پاکستان میں سارا آئی ڈونیشن آیا ڈونیشن پہ تھا اور ڈونیشن کے باوجود وہ فری ہونی چاہیے تھی جی اسکریننگ ساری, لیکن نہیں ہوئی. اور اس میں بھی مختلف لیبس نے مختلف ریٹ رکھے ہوئے تھے. بس ایسے ہی ہے سر. اور جو انٹرسٹنگ چیز تھی کہ فار ایگزامپل شوکت خانم سے ٹیسٹ کروایا وہ پازیٹیو ہے, ہاں جی بالکل. کسی دوسری جگہ لیب سے کروایا تو وہ نیگیٹو. وہ نیگیٹو ہے. ایسے بھی وہ بھی ایک عجیب سلسلہ چل رہا تھا. گورنمنٹ سیکٹر سے کرایا تو نیگیٹو ہے, باہر سے کرایا تو پازیٹیو ہے. تو وہ کہا جاتا تھا کہ کچھ کو پازیٹیو جان بوجھ کے وہ ڈکلیئر کرتے تھے, کیونکہ میری ایک اگین کزن اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا کہ اس کا ڈکلیئر کی پازیٹیو کر کے اس کو پھر رکھا گیا ایک جگہ, تو وہاں سے وہ نیشنل ہاسپٹل کنورٹ ہوئے اور نیشنل ہاسپٹل میں ان کا پر ڈے جو خرچہ تھا وہ 10 لاکھ روپیہ. اچھا, پر ڈے دونوں کا باپ بیٹے کا 10 لاکھ. وہی میں نے کہا نا ہیلتھ سیکٹر تو 3 دن بعد ان کو اچانک خیال آیا تو انہوں نے ایک اور لیب سے ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا تھا ہی. انفارچونیٹ ہے ہمارے ہاسپٹلوں میں, ڈاکٹروں میں تو انفارچونیٹ ہے. پھر ایک میرے دوست کی ڈیتھ ہوئی, اس کے ساتھ جو مین پرابلم آیا تھا کہ ہاسپٹلس میں صحیح ٹریٹ نہیں کیا گیا, اس کی وجہ سے اس کو فنگس ہو گیا اور وہ بلیک فنگس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. انفیکشن ہو گئی. ہمارے آپریشن کے بعد آفٹر سب سے بڑی جو یہاں پہ الارمنگ چیز ہے وہ انفیکشن ہے. تو یہ میں نے بات انفیکشن والی اس لیے کی ہے کہ تھیلیسیمیا میں بھی کیا اس طرح کا ایشو آتا ہے؟ نہیں, تھیلیسیمیا میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں, کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن جب ہوتی ہے. نہیں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے تھیلیسیمیا, کیونکہ انلیگل جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے اس میں تو ایشوز آتے ہیں. انلیگل میں ایسے ہے نا بہت سارے چھوٹی جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں کچھ سینٹر. بالکل. تو وہ یہ سب سے جو الارمنگ ہے وہ یہ اسکریننگ نہیں کرتے. بالکل. جب اسکریننگ نہیں کریں گے, جیسے ہم کرتے ہیں اسکریننگ اور یہ جو مارکیٹوں اور یہ فیکٹریوں وغیرہ میں, تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ کافی ریشو ہے. تو جب اگر کوئی انفیکٹڈ کسی بچے کو لگے گا وہ تو پہلے ہی ایک بیماری میں تو پہلے ہی وہ ہے, تو ایک اور بیماری میں وہ جو ہے نا اس سے اس کی لائف کم ہو جاتی ہے اور جو پرابلم میں آ جائے گا. تو اس لیے جو ہے نا جو اسکرین جو ہے نا وہ مسٹ ہے. اور وہ بھی جو ہے نا آپ کو الائزہ پہ یا جو ہے نا یہ مینول اسکرین نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, مشین کے اوپر ہونی چاہیے جو پراپر بنی ہوئی ہے اس کے لیے. مینول 100% نہیں ہوتا. مینول میں نے وہ دیکھا تھا لوگوں کو کرتے ہوئے, وہ تو واقعی جی وہ نہیں ہوتا 100% اس کے جو ہے نا پراپر اس کے اسکریننگ مشین جو ہے اس کے اوپر میں پرانی اسکریننگ مشین پہ. اور پاکستان میں لاہور کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کو بعد میں دیکھتے ہیں. لاہور میں اس وقت کتنی اسکریننگ مشینز اویلیبل ہیں, کوئی ہے آئیڈیا آپ کو؟ لاہور میں تو بہت زیادہ ہے. لاہور میں تو جو اب تو بہت بڑی ہے جو یہ جو چغتائی لیب ہے, شوکت خانم ہے, IDA ہے, IDC. کبھی زینت لیب بڑی مشہور ہوتی تھی. نہیں اب وہ جو ہے نا بالکل میں نے جو ہے نا کبھی نمبر 1 ہوتی تھی بالکل. کیونکہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ ایک ایشو ہوا تھا تو زینت لیب سے ٹیسٹ اسپیشلی بالکل میرے فادر نے کہا تھا اور کہیں سے نہیں کرا. بالکل ایسے ہی آغا خان کی لیب ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا اب تو جگہ جگہ پہ ان کی فرینچائز بنی ہوئی ہیں, اب کہیں سے بھی جو ہے نا سیمپل دے کے کروا سکتے ہیں. فرینچائزنگ تو اب ظاہر ہے بہت زیادہ ہو گئی, پہلے نہیں تھا. شوکت خانم کی بھی ہر جگہ فرینچائزنگ. ہاں جی سب کی ہیں آلموسٹ سب کی. آغا خان کی اتنی زیادہ نہیں ابھی. ہاں لیکن ان کی بھی کافی جو ہے نا لیکن ہیں کافی زیادہ. ہاسپٹل کے باہر تو ان کی تقریباً جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کے باہر تو ان کی لازمی. ہاسپٹل بھی کوئی سورس ہوتا ہے اس کا؟ نہیں, اس میں جو گورنمنٹ لیول پہ میں نے پہلے بتایا جیسے گنگا رام ہے وہاں پہ ہو رہی ہے یہ تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ, وہاں پہ ہو رہا ہے یا چلڈرن میں ہو رہا ہے. لیکن چلڈرن میں جو ہے نا وہ جب بچہ 15 یا 14 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بس اب آپ کسی اور جگہ جائیں. وہ چلڈرن ہاسپٹل میں نہیں ہوا, وہ پھر اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی NGO کے پاس جو ہے نا وہ جانا پڑتا ہے کیونکہ یہ تو لائف ٹائم ہے. بالکل. تو اس طرح کی ٹریٹمنٹ تو ان کو لائف ٹائم کرنی چاہیے, یا شروع نہ کریں یا دو سینٹر بھی تو زیادہ بنا دینے چاہیے.
ہاں بالکل، اس جو ہے نا صرف 2 ہی کیوں کہ گنگا رام اور چلڈرن نہیں، ہر ہاسپٹل؟ ہاسپٹل میں ہونا چاہیے سر. وہی نا، ہر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، تحصیل ٹی ایچ کیو میں ہونا چاہیے. کیونکہ بچوں کی تعداد اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ اگر ہوتی ہے. کوئی دیپال پور سے یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہے نا. آج کل دیکھیں کرائے کتنے زیادہ ہیں. بلکہ تو اگر وہاں پہ ہر اس کو ڈسٹرکٹ میں ایک چلڈرن ہر ہاسپٹل ہونا. ڈسٹرکٹ میں ہو تو اس کو تو وہاں پہ نزدیک ہے، اوکاڑا نزدیک ہے، وہاں پہ چلا جائے. اچھا، ڈیموگرافک جو شفٹ آتا ہے اس کی بھی یہ ریزن بنتے ہیں جی جی، کہ جب آپ کی لاہور میں ساری فیسلٹیز ہیں تو سارا تو پریشر تو آٹومیٹکلی پریشر سارا لاہور پہ آ جاتا ہے. ہر قسم لوگ کا پریشر، شفٹ ہو جاتے ہیں لاہور. ٹریفک کا بھی پریشر آئے گا، پیشنٹ کا بھی آئے گا، ہر چیز کا آئے گا. کہ ہیلتھ، اسپیشلی ہیلتھ اور ایجوکیشن، جی جی، یہ 2 میجر ریزن بنتے ہیں 2 میجر ریزن. ڈیموگرافک شفٹ. جی جی، ایسے ہی بالکل. تھرڈ پھر جاب. اگر اس کو آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ کر دیں تو وہیں پہ لوگ جو ہے نا ان کے لیے بھی آسانی. ابھی تو مختلف ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، پہلے یونیورسٹیاں نہیں ہوتی تھیں. لیکن ہاں بن گئی ہیں، لیکن ابھی ٹائم لگے گا ان کو. وہ ٹائم لگے گا، لیکن تھوڑا کنٹرول ہوا ہے، لیکن زیادہ نہیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ میل خاص طور پہ وہ لاہور پڑھنے آتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں جاتے. جی جی، ایسے ہی ہے. وہ یہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. اور جو اس طرح کی ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیاں بنی ہیں ان میں سبجیکٹ بہت کم ہیں، تو اس کے لیے پھر ان کو لازمی جو ہے نا پھر باہر آنا پڑتا ہے. تھیلیسیمیا کا تو صرف لاہور میں ہے. نہیں، تھیلیسیمیا کا فیصل آباد میں بھی ہے، فاطمید کا بھی ہے، سندس کا بھی ہے، ایک علی زیب ہے ان کا بھی ہے. پھر آپ ملتان میں بھی فاطمید ہے، پھر اسلام آباد میں ہے. پنجاب میں تو یہ 4 پرائیویٹ جو ہے نا یہ 4 سینٹر ہے. تو گورنمنٹ میں کتنے؟ گورنمنٹ میں صرف ادھر 2 ہی ہیں، اور ایک سرگودا میں ہے. وہ ایک پرائیویٹ، انہوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ایک پرائیویٹ این جی او کو جو ہے نا وہ دیا ہوا. بس کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر. اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز 0.1% بھی نہیں. وہی نا، 0.1% بھی نہیں. 0.1% بھی نہیں. پہلے تو ایون کارڈیک ایشو جو ہوتا تھا اس میں بھی کارڈیک ہاسپٹل سے، جی جی، وہ بھی صرف لاہور میں تھا. لاہور میں ہوتے تھے. ہاں جی. تو اب تو مختلف شہروں میں پرائیویٹ بن گئے. ہاں جی، نہیں گورنمنٹ کے بھی بنے، گورنمنٹ کے بھی فیصل آباد میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں پاپولیشن کے، پاپولیشن آفیشلی آپ کی 25 کروڑ ہے. جی جی، لیکن میرے حساب سے ان آفیشلی 30 سے زیادہ. ہاں جی بالکل ایسے کہہ رہے ہیں، بالکل. تو ہم نے انڈر کاؤنٹنگ کی ہوئی ہے. جی جی، ایسے ہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بات کریں گے تو پھر اس میں پرابلم آ جائے گی. تو اس لیے انڈر کاؤنٹنگ کی ہوئی ہے تاکہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں پرابلم نہ آئے. جی جی، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو اسی طرح اس میں بھی انڈر کاؤنٹنگ ہوگی ڈیفینیٹلی. کیونکہ جب فیسلٹیز کم ہے ہاں تو ڈیفینیٹلی پھر اس میں جو ہے نا تو نمبر بھی اسی حساب سے، نمبر بھی اسی حساب سے. نمبر تو ہمیشہ ہی فیک ہوتے ہیں ہمارے جو ہے نا، یہ بجٹ کے فیک ہوتے ہیں. دوسرے نمبر تو سارے جو ہے نا اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو اس وقت جو میری سب سے جو ینگ جو بچے ہیں ان سے میری یہ سب سے ضروری جو چیز ہے اطلاع، ان کے جو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارے سینٹر پہ آئیں، ہمیں بلڈ ڈونیٹ کریں. تو ہمارا ان کو فیس بک پہ ایڈریس بھی مل جائے گا. ایڈریس میں بتا بھی دیتا ہوں، بڑا آسان، کلمہ چوک کے پاس 74A گارڈن بلاک گارڈن ٹاؤن ہے. تو یہاں پہ وہ آئیں، کیونکہ کالجز میں چھٹیاں ہیں، ہم جا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے ڈونیٹ کریں، کیونکہ اس وقت تھیلیسیمیا کے بچوں کو اشد ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ان کی لائف جو ہے نا وہ جس طرح ایک بندے ڈپینڈ کرتی ہے، ٹرانسفیوژن ہوگی تو ان کی لائف ہے، ان کی لائف ڈپینڈ ہی خون پہ کرتی ہے، دوسرے کے خون پہ کرتی ہے. یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. خون دینا کسی کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے. یہ ایک صلہ رحمی بھی ہے. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو ویری مچ آپ کے بلانے کا. اس پہ ہم ڈاکٹر جوید اکرم کو بلا کے ایک جی خاص طور پہ پروگرام کریں گے. جی بالکل. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اینڈ پہ صرف میں ایک بات کہوں گا کہ جتنا ہمارا خاص طور پہ نوجوان طبقہ ہے اس کو سال میں ایک دفعہ بلڈ ضرور ڈونیٹ کرنا چاہیے. اس میں ان کا اپنا فائدہ، دوسروں کا تو فائدہ ہے ہی ہے، وہ اپنا بھی فائدہ، ان کی صحت بہتر رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہر سال ان کی سکریننگ ہو جاتی ہے، اس سکریننگ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ان کو ڈیزیز ان کیس آ رہی ہوتی تو اس کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.